بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضرت جاوید. اور پاکستان کی سیاست میں ہلچل. وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا گیا اور جو پی ٹی آئی کے اندر سیاست ہے، جو مختلف دھڑے بندیاں ہیں، وہ اب کھل کر سامنے آ گئی. اور تحریک انصاف جو اپنے آپ کو ایک جمہوری پارٹی کہتی تھی، اس نے اپنے چیئرمین کا جو فیصلہ ہے وہ دیکھا کہ کس طرح بہن کی شکایت پر اس ایک وزیر اعلیٰ کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ایک انتہائی برا فیصلہ ہے عمران خان کا، جس میں انہوں نے خاندان کو سامنے رکھا، خاندان کی جو رائے ہے اس کو سامنے رکھی، اور دوسروں کو تانے دینے والا عمران خان کہ یہ اقربا پروری کرتے ہیں، آج اپنی بہن کے ہاتھوں ایک ایسا فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے جس کے تحت انہوں نے اپنے ایک صوبے جو کے پی کے میں جو حکومت تھی تحریک انصاف کی، اس کے وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیا. مشکلات کم نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کے لیے، مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں. اور عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر کوئی بہت بڑا تیر مار چکے ہیں یا کوئی بہت بڑا فیصلہ کر چکے ہیں. تو یہ ان کے جو تحریک انصاف کی سیاست ہے اس کے تابوت میں آخری کیل سمجھا جا سکتا ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ بڑے اچھے طریقے سے بیلنس کر کے وفاقی حکومت کے ساتھ اور پارٹی سیاست کو چلا رہے تھے، لیکن اب ایک ایسے شخص کو نامزد کیا گیا ہے، سہیل آفریدی، جس پر طالبان کے ساتھ گٹھ جوڑ کے الزامات ہیں، جس پر فروری 2024 میں مقدمہ ایک درج ہو چکا ہے NCCI کا، اور جس پر الزامات ہیں کہ وہ طالبان کے لیے فنڈنگ بھی کرتا ہے. تو ایک ایسے شخص کو سامنے لا کر کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ ریاست پاکستان ہو یا عام آدمی ہو، تحریک انصاف کی حکومت 12 سال سے کے پی کے میں ناکام رہی ہے، ناکام ترین حکومتیں ان کی رہی ہیں. اب وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور وہ بھی ناکام ترین وزیر اعلیٰ کے طور پر یاد رکھے جائیں گے. کے پی کے لوگوں کا برا حال ہے، عوام جو ترقیاتی کاموں کے لیے تڑپ رہی ہے، عوام کو کوئی بنیادی سہولت نہیں مل رہی، ہاسپٹلز کا برا نظام ہے، تعلیم کے محکمے کا برا حال ہے. اور اب یہ سیاست، خاندانی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے عمران خان نے اپنی بہن کے کہنے پر وزیر اعلیٰ کو بھی ہٹا دیا ہے. جو تحریک انصاف کے پنجاب میں سیاست تو تقریباً پہلے ہی ختم ہو چکی، کے پی کے میں بھی اس کے کافی دھڑے ہیں. اب وزیر اعلیٰ کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا کیا ممکن ہو سکے گا؟ کیا اب حکومت پاکستان یا وفاقی حکومت میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ اپنا وزیر اعلیٰ لانے کی کوشش کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان اس میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ایک بڑا دڑا تحریک انصاف کے اندر جو کے پی کے میں ہے، تقریباً 25 MPs کا، وہ بھی اس کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ وہ ایک فارورڈ بلاک بنا سکتا ہے. تو تحریک انصاف کی یہ جو ایک آخری پناہ گاہ تھی کے پی کے، وہ بھی ہمیں اب ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اب یہ وقت ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے تھے، طالبان کو، جو خارجیوں کو کے پی کے میں حمایت دے رہے تھے، جو وہاں پر ایک دہشت گردانہ ماحول کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس میں سہیل آفریدی صاحب کا نام سر فہرست لیا جاتا تھا، کیا تحریک انصاف کے دوسرے MPs جو ہیں وہ اس کو قبول کریں گے؟ تو تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ اس وقت ایک گہرے کہہ سکتے ہیں گڑھے میں گر چکی ہے، جس کو نکالنے کی بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اور اس میں ایک خوف سب سے بڑا یہ ہے کہ عمران خان کو سزا مزید ہونی جا رہی ہے. ان کو توشہ خانہ 2 میں بھی سزا ہونے جا رہی ہے، پھر 9 مئی کے واقعات میں ان کو بھی سزا ہونے جا رہی ہے، پھر فیض حمید کا ایک کیس چل رہا ہے، اس میں بھی معاملات کافی حد تک خراب ہیں، اور GHQ حملہ کیس، اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عمران خان اپنے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں. اور آخر میں وہ اسی طرح کی ایک سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان نواز شخص کو تحریک انصاف کے پی کے کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا. تحریک انصاف نے جتنے بھی اب تک فیصلے کیے ہیں، اگر آپ دیکھیں عمران خان کے، وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں. چاہے وہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا تھا، چاہے وہ کے پی کے اسمبلی توڑنے کا تھا، چاہے وہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کا تھا، چاہے وہ لانگ مارچ کا تھا،
چاہے 26 نومبر کی احتجاج کی کال کا تھا، چاہے 9 مئی کو ہونے والے دہشت گردانہ واقعات کو پلان کرنے کا تھا، تو ہر طرح ایک ناکام شخص اڈیالہ میں بیٹھ کے ریاست پاکستان کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ریاست پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ عالمی سطح پر عمران خان نے کیا کچھ نہیں کیا۔ عالمی سطح پر امریکہ میں پاکستان کے خلاف لابنگ کی گئی، امریکی کانگریس مین کے ذریعے پاکستانی فوج کے خلاف لابنگ کی گئی، پاکستانی سپہ سالار کے خلاف لابنگ کی گئی، پاکستانی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے گئے، کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ اربوں روپے جو ہیں وہ اس ساری کمپین میں ضائع کیے گئے، اور رزلٹ کیا نکلا کہ پاکستان کو مزید عزت مل رہی ہے، پاکستان عالمی سطح پر بہت بلند ہو رہا ہے، پاکستان کی یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں انٹرنیشنل ریٹنگ وہ بڑھ چکی ہے۔ دیوالیہ ہوتا ہوا ملک جو پاکستان، جو مسلم لیگ نون کے حوالے کیا گیا تھا، شہباز شریف صاحب کے حوالے کیا گیا تھا، وہ اب بہترین سطح پر آ چکا ہے، اور بلومبرگ کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جو دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے وہ دنیا میں دوسرے نمبر تک، مطلب بہترین لیول پہ آ چکا ہے کہ اب کوئی خدشہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ عالمی سطح پر پاکستان کو عزت مل رہی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود بلا رہے ہیں، وائٹ ہاؤس بلا رہے ہیں، فیلڈ مارشل کو بھی بلا رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی بلا رہے ہیں، سعودیہ کے ساتھ ہمارا جو ہے باہمی تعاون کا دفاع کے لیے معاہدہ ہو چکا ہے، قطر جیسا ملک جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں جو غزہ کے لیے پاکستان ایک بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور 8 ممالک جو مین ممالک ہیں اس سارے معاملے پر، فلسطین کے معاملے میں، ان میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کا دورہ بہترین رہا، بہترین ان کو پروٹوکول ملا، معاہدے ہوئے، باہمی معاہدے ہوئے، اور اب تو وزیر اعظم ڈاکٹر محمد شہباز شریف بھی کہلاتے ہیں، ان کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی گئی، اور وہ اب ڈاکٹر بھی ہیں۔ تو اس طرح پاکستان کی بڑھتی ہوئی سیاسی حیثیت کو تسلیم کیا جا رہا، اور پاکستان نے مارکا حق جیتا، بھارت کو دھول چٹائی، پاکستان فضائیہ نے بھارت کے ساتھ طیارے گرائے، فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے تاریخ کی سب سے بڑی ایک جنگ جیتی اور بھارت کو شکست فاش دی، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر مل کر پاکستان کو ایک بلندیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جہاں عالمی سطح پر کامیابیوں کا سلسلہ ہے، وہیں مقامی سطح پر بھی معاشی میدان میں بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے جو کہہ سکتے ہیں سربراہ عمران خان، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا سے بچ سکیں، ان پر جو مقدمات ہیں، جو آلریڈی چوری کے، خیانت کے اور اسٹیٹ کے خلاف دہشت گردی کے، ان سے بچ سکیں، سزا سے بچ سکیں، تو وہ اس کے لیے جو بھی ایک حربہ آزما رہے ہیں۔ اب کے پی کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی بھی اسی کا ایک عمل ہے، لیکن پاکستان کے عوام اب سمجھ چکے ہیں، پاکستان کے عوام اس طرح کی جو گناہونی حرکتیں ہیں پاکستان کے خلاف، اس میں شامل ہونے سے بھی اب انکاری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا حکومت بھی بن سکتی ہے اب تحریک انصاف کی دوبارہ یا نہیں، لیکن جو کہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر ایک بھی فارورڈ بلاک کے ساتھ بھی معاملات بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کا کردار اہم ہے، تو آنے والے چند دن کے پی کے کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم ہوں گے۔